الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الملائكة بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة ولا منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت مجلس عزا جو ہے اس کا انعقاد ہے بس سلسلہ شہادت امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جینائی میں اکثر و بیشتر چہرے وہی نظر آ رہے ہیں اور میرے لیے مشکل یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہی لوگ اور دوبارہ پھر اسی موضوع پر گفتگو کرنا اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ کیمرہ ہے جو آپ کو ضبط کرنے کے بعد پورے لوگوں کو سنا دیتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور کل کیا پڑھنا ہے. وہ بہت بڑے انڈیا کے عالم دین تھے، وہ گئے شارجہ میں پڑھنے کے لیے، میں نام نہیں لے رہا مجھے نام معلوم ہے. تو انہوں نے جاتے ہی ممبر پہ بیٹھتے ہی کہا بھائی یہ کیمرے بند کرو. کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے بمبئی میں اشرا پڑھا، میرے آنے سے پہلے میں کل پہنچا تو انہوں نے کہا جی اس دفعہ آپ کا اشرا بڑا اچھا رہا. انہوں نے کہا میں مشکل میں پڑ گیا کہ اب 10 تقاریر یہاں کرنی ہے، میں تو ذہن میں لے کے آیا تھا کہ وہی کروں گا، چونکہ یہاں کے لوگ وہاں کے لوگ مختلف ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ. تو اب انہوں نے کہا میرے لیے مشکل ہو گئی ہے. تو لیکن پھر بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، غنیمت ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی یہ احساس پیدا ہو. لیکن بعض باتیں تکرار، اس تکرار میں فائدہ ہے. ہر تکرار اس طرح نہیں ہوتا کہ اس تکرار میں فائدہ نہ ہو. اب میری بات کا مقصد یہ نہیں سمجھے کہ میں ساری تقریر کا تکرار کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں. ربط گفتگو کے لیے کچھ باتیں جو کل عرض کی تھی تاکہ ربط کلام ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 ہستیوں کا یوم وصال و شہادت، البتہ اگرچہ سید الانبیاء کا بھی یوم شہادت کہا جائے تو یہ کوئی غیر مناسب جملہ نہیں ہے، چونکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں یہ قبول کیا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی شہادت اصل میں سید الانبیاء کی شہادت ہے. اس کا نام بھی انہوں نے یہ رکھا ہے سر الشہادتین، یعنی
یعنی دو شہادتوں کا راز. دو شہادتوں سے مراد کیا لیا انہوں نے؟ ایک شہزادہ حسن کی شہادت، ایک شہزادہ حسین ابن علی کی شہادت. ان دو شہادتوں کا راز انہوں نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ شہادت اللہ کی بہت بڑا اعزاز ہے. ایسا ہی ہے، شہادت اعزاز خدا ہے. ہم جو ائمہ کا غم مناتے ہیں وہ شہادت کی وجہ سے نہیں مناتے، وہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے مناتے ہیں. غم کا تعلق مظلومیت سے ہوتا ہے، اعزاز سے نہیں ہوتا. ان کی شہادت اعزاز ہے، لیکن جو ان پہ ظلم ہوئے، چونکہ اللہ نے ان کی محبت واجب قرار دی ہے، اور محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی خوشی میں خوشبو آ جائے اور غمی میں غم منایا جائے. ایسا ہی ہے نا. تو چونکہ آل محمد پر ان ائمہ کی شہادت کے دن جو باقی رہ گئے انہوں نے خوشی نہیں منائی، چونکہ اعزاز ملا ہے شہید ہونے والے کو. جو باقی رہ گئے ان کے لیے اعزاز نہیں، ان کے لیے غم ہے. کس کا؟ کہ اگر امام ہم میں رہتے تو سلسلہ ہدایت اور وہ وجود امام چونکہ نعمت خدا ہے، اس لیے لوگوں نے ظلم سے انہیں شہید کیا. ہم غم ظلم اور مظلومیت کی وجہ سے مناتے ہیں، اس ظلم سے نفرت کے لیے اور اس مظلوم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ آپ کے ذہنوں میں آئے. لوگ کہتے ہیں کہ زندوں پہ روتے کیوں ہو، زندوں پہ روتے کیوں ہو؟ بھئی رونے کا تعلق زندہ مردہ سے نہیں. کیا مردوں پہ رونا صحیح ہے؟ بھئی زندوں کو کیوں روتے ہو؟ اس کا معنی کہ رونا اگر آئے تو مردوں پہ رو. یہ کہاں لکھا ہے؟ توجہ فرما رہی ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ مردوں پہ رو تو جائز ہے اور زندوں پہ رو تو گناہ ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ رونے کا تعلق نہ زندہ سے ہے نہ مردہ سے. رونے کا تعلق ہے تعلق سے، محبت سے. رونا تب آتا ہے جب کسی سے تعلق ہو اور اس کا پر غم آ جائے. غم میں دیکھ کر انسان روتا ہے. اب میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ ٹریجڈی دیکھتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، بندے رونا شروع کر دیتے ہیں. ایسی اس نے فن کا مظاہرہ کیا تو کیوں وہ کس پر ہو رہے ہیں؟ اصل میں اس مناظر نے آپ کے جذبات و احساسات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اگر میں دینی مثال دوں تاکہ آپ سب اگر سخت مزاج بھی ہیں تو بول پڑے تھوڑا بہت، اگرچہ میں جب بھی چیٹر میں پڑھا مجھے ملا یہ رہا ہے نہ آپ بدلے ہیں نہ میں بدلا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بولیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نعرے لگانے شروع کر دیں. جب نعرے کا وقت ہے تب لگائیں. میرے ساتھ تھوڑا سا آپ کے چہروں سے لگے کہ آپ نیاز کے لیے نہیں آئے، مجلس کے لیے آئے. تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ رونے کا تعلق ہے تعلق سے، جو قلبی تعلق ہوتا ہے. دینی مثال دوں کہ رونے کا تعلق نہ مرنے سے ہے نہ جینے سے ہے. رونے کا تعلق ہے قلب سے. بھئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال ہوئے. کون ہویا؟ نبی ہویا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا نبی ہویا اور جس کے لیے ہویا وہ زندہ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. وہ زندہ ہے. چلو نبی کو پتا نہیں تھا وہ زندہ ہے، اللہ کو تو پتا ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ نے بتایا کیوں نہیں کہ نبی نہ رو؟ جس کے لیے رو رہا ہے وہ تو زندہ ہے اور زندوں پہ رونا یہ بھلا ہے. واہ 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 واہ. 40 سال یعقوب نبی یوسف کے لیے روتے رہے اور وہ زندہ بھی ہماری طرح تھے. واہ واہ. دیکھیں شہید ہماری طرح زندہ نہیں ہے. ان کی زندگی کا معیار الگ ہے، معیار الگ ہے. اگر وہ ہماری طرح زندہ ہوں تو ان کی زوجہ، شہید کی زوجہ دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ بولے کر سکتی ہے. تو زندہ کی زوجہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اچھا شہید کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے یا نہیں؟ وراثت میں جاتی ہے. زندہ تو مالک ہے، وہ تو وراثت ہے ہی نہیں. واہ سبحان اللہ. ہمارے
واہ واہ پتا چلا رونے سے کچھ ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں واہ واہ اور ہم ہر شہید پہ تھوڑا ہوتے ہیں. یہ روز ہمارے شہید ہوتے ہیں, ہم کوئی ان کے لیے روتے ہیں, ہم تو اس شہید کے لیے روتے ہیں جس کے لیے نبی ہو رہا ہے, واہ 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 جس کے لیے ولی ہو رہا ہے, جس کے لیے بطول روئی ہے اور جس کے لیے زمین و آسمان رو رہے ہیں. واہ 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 بہادر سے محبت ہوتی ہے. صبر یعنی استقامت
کرے. اگر کسی کے بیٹے میں کوئی اخلاقی عیب ہو وہ لوگوں کو بتاتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ وہ اسے عیب سمجھتا ہے. عیب سمجھ کر ہے بیٹا لیکن محبت نہیں ہے. عیب سے محبت نہیں. اس عیب کی وجہ سے بیٹے کی کبھی تعریف نہیں کرے گا. اگر کسی کا بیٹا کسی کلاس میں فیل ہو جائے تو وہ اس کا دنیا کو نہیں بتاتا بلکہ اس کے ساتھ ناراضگی ظاہر کرتا ہے. یہ ناراضگی ظاہر کر کیوں رہا ہے؟ بیٹا ہے. بیٹا ہونا اور بات ہے لیکن عیب دیکھا تو عیب کو فطرت نے قبول نہ کیا. بس پتا چلا عیب اگر بیٹے میں بھی ہو تو فطرت قبول نہیں کرتی. اب جو خالق فطرت ہے واہ 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 جو خالق فطرت ہے اس نے میری فطرت میں یہ رکھا نا کہ کمال سے محبت کرنا عیب سے محبت نہ کرنا. تو جس نے مجھ میں یہ فطرت رکھ دیا کہ کمال سے محبت کرنا وہ اگر کسی کی محبت مانگے گا واہ 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 جب میری فطرت یہ قبول نہیں کرتی کہ میں نفس عیب سے محبت کروں تو جس نے مجھ میں یہ فطرت خلق کی ہے وہ اگر کس لوگوں کی محبت مانگ لے تو پتا چلا اللہ نے آل محمد کی محبت مانگ کر ہمیں یہ بنا دیا کہ ان میں اگر کوئی عیب ہوتا تو محبت نہ مانگتا. میری طرح کوئی بے عیب ہے تو یہ آل محمد ہے. اگر محبت کرنا تو ان سے کرنا. ان کی محبت ہے جو جزو ایمان ہے جو دلیل ایمان ہے جو حقیقت ایمان ہے. چونکہ یہ کمالات کا مجموعہ ہے اس لیے محبت مانگی تاکہ تم اپنے نقص و عیب کو اگر کمال میں بدلنا چاہتے ہو. آپ سمجھے کہ اللہ نے تمام کمالات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا تاکہ تم آہستہ آہستہ صاحب کمال ہو. کسی میں علم زیادہ رکھا کسی میں حلم زیادہ رکھا کسی میں شجاعت زیادہ رکھی کسی میں عبادت زیادہ رکھی کسی میں صداقت رکھی کسی میں طہارت رکھی کسی میں رضایت رکھی کسی میں تقویٰ رکھا کسی میں ذکاوت رکھی کسی میں حیبت رکھی. لیکن کہا وہ جو خزینہ قدرت میں آخری ہے کہا وہ سب میں کمالات لے کے آئے گا کیونکہ اس کے بعد اب انسانیت ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا اگر کمالات کو میں پھیلا دوں تو 12 بنتے ہیں اور اگر ان 12 کے کمالات سمیٹ لوں تو امام زمان بنتا. کمالات کو سمیٹ کر ایک نقطے ہو لے. آج انہی صاحبان کمال میں سے ایک صاحب کمال کا تذکرہ صاحب کمال کا تذکرہ. میرے دوستو آج 29 سفر بھی ہے. شاید ہمارے چونکہ بر صغیر میں عموماً یہ دن اس طرح نہیں منایا جاتا لیکن روایت کے مطابق آج شہادت امام رضا علیہ السلام بھی ہے. ایران میں اسی طرح منائی جاتی ہے عراق میں لیکن بر صغیر میں 23 کا یا 17 سفر منائی جاتی ہے لیکن روایت ہے اس لیے میں نے ذکر کر دیا. توجہ فرمائیے 2 ہستیوں کی شہادت تو منائی جاتی ہے ترتیب سے منائی جاتی ہے. یہ بھی اس کا اللہ کی حکمت ہے کہ نانے اور نواسے دونوں کو ایک دن شہادت دے دی. دونوں کی مناسبتیں بھی ایک جگہ اور دونوں کی زندگی بھی ایک جیسی. حیات میں مناسبتیں بھی ایک جیسی. کیسی مناسبتیں؟ پیغمبر خدا نے مکے میں تبلیغ کا آغاز کیا. ایسے ہی لوگ آگے مقابلے اپنے باپ دادا کا گھر چھوڑا مدینے میں آ گئے. لیکن مکے میں ہوا کیا؟ لوگوں نے شاعر کہا مجنون کہا. اب گستاخی اگرچہ الفاظ ایسے ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. شاعر کہا مجنون کہا. کس کو جو عقل کل ہے.
یاد کریں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں نہیں، چونکہ آپ کے سامنے اس نے دے لی، لیکن آپ جب تکرار کریں گے تو کم از کم آپ کی نسبت کو سوچے گا کہ اس نے سن لی، وہاں نہ سن لی مجھے بتا رہے، مگر اگر کچھ ضروری ہو تو وہ علیحدہ ہے، وہ مسائل علیحدہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، کائنات میں سب سے محبوب ہستی اللہ کی کون ہے؟ بولے سرکار دو عالم۔ اور وہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے شاعر مجنون کہہ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کر دیا؟ کیا یا نہیں کہ تجھے شاعر کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں، میرا حبیب تجھے کہتے ہیں، کہا نا ذکر کر کے اور قیامت تک آیت کی صورت میں رہیں، کیوں کیا؟ کیا اللہ کو محبت نہیں؟ اب توجہ فرمانا، اللہ کو محبت ہے اسی لیے یہ ذکر کیا۔ یہ کیسی محبت کہ بیگانے کہہ رہے ہیں اور اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن میں بھی رہے گا قیامت تک۔ اللہ نے کہا یہ دلیل محبت ہے۔ کیا دلیل محبت؟ اللہ نے کہا یہ ہے میرا محبوب، یہ بے عیب ہے، وہ اسے شاعر و مجنون کہہ کر ظلم کر رہے تھے، میں ان کے ظلم کو قرآن میں ذکر کر کے قیامت تک ان ظالموں سے نفرت کو باقی رکھنا چاہتا اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جو اگلے ان کو شاعر کہہ رہا ہے، شاعر کا معنی تخیل برداشت، جو اگلے مجسم کو خیالی شخصیت بنا رہے ہیں، جو اگلے مجسم کو مجنون کہہ رہا ہے، یہ دیوانگی ہے یا نہیں؟ تو جنہوں نے مجنون کہا، مجنون کسے کا ترجمہ کیا ہے؟ نقل کفر نباشت، مجنون کا معنی دیوانہ، دیوانہ۔ اب چونکہ قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیوانگی کا تعلق ہاتھ سے ہے، بولے جس کا ہاتھ معذور ہو اسے دیوانہ کہتے ہیں، پاؤں معذور ہو، آنکھ، کیا دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل، تو انہوں نے رسول کی عقل پر اعتراض کیا، اللہ نے رسول کی عقل پر اعتراض کرنے والوں کا ذکر کر دیا تاکہ جو بھی میرے رسول کے دماغ پر اعتراض کرے اسے قیامت تک بھولنا نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ رسول پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ ہو گیا چھوڑ دو، اسے بار 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 ذکر کر کے چاہتے کیا ہو؟ ہاں ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے قرآن میں اگر اللہ نے آدم کا ذکر کیا ہوتا، نوح کا کیا ہوتا، ابراہیم کا کیا ہوتا، موسیٰ کا کیا ہوتا، عیسیٰ کا کیا ہوتا، سرکار دو عالم کا کیا ہوتا، مومنین کا کیا ہوتا، متقین کا کیا ہوتا، جنتیوں کا کیا ہوتا، ان کے ساتھ ساتھ شیطان کا نہ کرتا، فرعون کا نہ کرتا، حامان کا نہ کرتا، نمرود کا نہ کرتا، شداد کا نہ کرتا، ابو جہل کا نہ کرتا، ابو لہب کا نہ کرتا، یہ منافقین کا نہ کرتا، تو سمجھ میں آتا کہ اللہ چاہتا ہے صرف نیکوں کا ذکر کرو، بروں کا تذکرہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا نہ، اچھوں کا ذکر بھی کرو، بروں کا ذکر بھی کرو، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں برے اچھے بن کر تمہیں دھوکہ نہ دے۔ فرما رہے ہیں اللہ چاہتا ہے یہ جو راہ حق سے مڑے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ بھی کرو، قرآن میں کرو، کیا، اور کہا اس قرآن کو پڑھو۔ وہ امام غزالی نے کہا تھا کہ یہ جو یزید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، کہا یہ غیبت ہے، غیبت ہے۔ تو شہید مطہری نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا یہ غیبت تو اللہ نے بھی کی ہے۔ فرعون کا ذکر اللہ نے اچھے لفظوں میں تو نہیں کیا، کیوں کیا؟ فرعون کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے ہو گیا، اللہ کہتا ہو گیا تو ہو گیا نا، اللہ چاہتا ہے کہ فرعونی کردار ہر دور میں زندہ رہے۔ زندہ رہنے سے کیا مراد؟ تم اس سے نفرت کرتے رہو، تم نفرت کرتے رہو کہ موسوی کردار یہ ہے اور فرعونی کردار یہ ہے۔ تو یہ ائمہ کے تذکرے میں جو ان کے ساتھ مقابلے میں آنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے
وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ دنیا حق کو باطل میں تمیز کرتی رہے. واہ 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 واہ. حق و باطل میں تمیز کرتی رہے. اور اللہ نے اپنے رسول کو امت میں جو بھیجا وہ اسی لیے بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ امت میں حق و باطل مل نہ جائے. اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حسنہ، اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ نمونہ عمل. کہا میرے رسول کی ذات ہے، میرے رسول کی ذات ہے، وہ اسوہ ہے. اب توجہ فرمائیے، یہ اسوہ نفس نفیس امت میں کتنی دیر رہے؟ اعلان نبوت کے بعد 23 سال، ان میں 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. اب 10 سال جو مدینے میں رہے ان میں بھی 84 جنگیں. ایسے ہی اب وہ 84 جنگوں میں جانا اور آنا، اب خود سوچے مدینے میں کتنے دن رہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب یہ جو اسوہ حسنہ ہے، یہ اسوہ حسنہ سے لوگ مستفید جو ہوئے ہیں ان کی تعداد تو بہت کم، اور جو اسلام لائے اینڈ پر قبائل کے قبائل وہ تو بعض مدینے میں بھی نہیں آ سکے. اور 11 ہجری میں سرکار چلے گئے. ایسے ہی اب نفس نفیس سرکار کو لوگوں میں موجود ہی نہیں. اب وہ اسوہ حسنہ قیامت تک کیسے رہے گا؟ اگر اس کا استمرار نہ رہے تو پھر لوگ اس اسوہ حسنہ کو پہچانے کیسے؟ اب اللہ نے اس کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ اب توجہ فرمائیں. اللہ نے کہا 11 ہجری میں وجود محمد جا رہا ہے لیکن کردار محمد زندہ ہے. واہ 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 واہ. تو کردار کن میں رہے گا؟ رسول نے کہا جو مجھ جیسے ہیں. واہ. وہ اسوہ حسنہ ہمیشہ تم میں رہے گا. اب توجہ فرمانا، آل محمد کا رسالت مآب کے بعد کردار کیا ہے؟ کیا کردار ہے؟ سرکار تو عالم کے بعد آل محمد کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا. یہ تو راویوں نے کہا، یہ تو صحابہ نے کہا، بھئی یہ تو روایت ہے کہ یہ کیا. آل محمد کی ضرورت قیامت تک کیوں ہے؟ آل محمد کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر دور میں اگر لوگ سوال کریں کہ اگر آج رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ واہ 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 واہ. اگر آج رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ آل محمد کو کر کے بتاتے ہیں اگر آج ہوتے تو یہی کرتے جو ہم کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. نہیں، اللہ نے یہ آئینے چھوڑے، کہا ان آئینوں میں رسول کو دیکھتے جاؤ. واہ. توجہ فرما رہے ہیں، ان آئینوں میں رسول کو دیکھو، ان آئینوں میں دیکھو. یہی وجہ ہے ہر اقدام امام کی بنیاد رسول نے رکھی، تئید کر دی، اپنے عمل سے تئید کر دی. امام حسن کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ صلح ہے. اب صلح پر اعتراض، کہنے لگے صلح بیعت ہے. کہا نا لوگوں نے، آج بھی کہتے ہیں صلح بیعت ہے اور بیعت کی ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر حسن کی صلح بیعت ہے تو رسول کی صلح کیا ہے؟ واہ 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 واہ. اگر امام حسن مجتبیٰ کی صلح بیعت ہے تو سرکار دو عالم کی صلح کیا ہوگی؟ واہ واہ. نہیں، اب اور معاملہ سنگین ہو جاتا ہے. ادھر امام حسن نے شرائط لکھی اور انہوں نے مانی، ادھر انہوں نے لکھی اور رسول نے مانی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول ان کی لکھی ہوئی شرائط مان کر رسول رہ جائے. واہ واہ امام بنوا کر امام نہ رہے. واہ واہ واہ. اسی کا نام منافق ہے. واہ 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 واہ. بھائی نانا صلح کر لے تو اعتراض نہیں. اب توجہ فرمانا، صلح جن سے کی، جن سے خندق لڑی، احد لڑی، بدر لڑی، جن سے لڑے انہی سے صلح کی. جہاں وہ مقابلے میں تلوار لے کے آئے تلوار چلی، جہاں قلم لے کے آئے قلم چلا. واہ 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 واہ. یہ بھی عجیب بات ہے، جس نے تلوار چلائی اسی نے قلم
علی نے ہی تلوار چلائی اور سورہ حدیبیہ میں علی نے ہی شرائط لکھی لکھی نا، تو اللہ نے بتایا کہ علی کی تلوار پر بنائے عادت نہیں، پر بنائے عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، جو لڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ قلم کہاں چلاتا ہے؟ واہ مذاکرات کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں فوج مذاکرات نہیں کرتی، واہ واہ واہ، فوج لڑتی ہے۔ واہ تو دنیا کے بنائے ہوئے فوجی صرف لڑنا جانتے ہیں، اللہ کا مجاہد وہ ہے کہ جہاں تلوار کی ضرورت ہو تلوار چلائے، واہ واہ، جہاں مذاکرات کی ضرورت ہو وہاں قلم چلائے۔ واہ واہ تو واہ، اللہ نے بتایا کہ دو میدان ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، جو دونوں کا شہ سوار بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو دونوں میدانوں کا شہ سوار بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں، اب جملہ اللہ کہوں، سرکار دو عالم نے شرائط صلح لکھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، واہ واہ، میرا حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ جو فتح مکہ ہوا وہ فتح مبین ہے، لیکن کہا اس فتح مبین کی بنیاد صلح حدیبیہ رہی۔ واہ میری بات سمجھنا، واہ، جب تک تلوار چلتی رہی فتح تھی، اور جب قلم چلا فتح مبین ہے۔ واہ 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 واہ، فتح مبین ہے، اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے۔ اب اللہ جسے فتح مبین کہہ رہا تھا، لوگوں نے تو اس پر اعتراض کیا، واہ واہ، کیا یا نہیں؟ بھئی کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر ہیں تو پھر یہ صلح کیوں؟ واہ بس پتا چلا ہر دور میں صلح کو نہ سمجھنے والے تھے، واہ واہ واہ، لیکن جو صلح کی حقیقت سمجھ رہا تھا اس نے ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ واہ واہ، اگر آپ محظوظ ہونا چاہتے ہو تو ایک جملہ جلدی میں کہہ دوں، جو کبھی نہیں لڑے وہ کہہ رہے تھے لڑو، واہ واہ واہ، ہر میدان میں لڑا ہو چکا ہے۔ واہ 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 تو واہ، علی نے بتایا کہ جو رسول کے چہرے کو آسمان کو دیکھ کر سمجھ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یا جو مزاج جو مزاج شناس سے نبوت بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ توجہ فرمانا، جو مزاج شناس سے نبوت ہے وہ علی ہے، اور جو مزاج شناس سے علی بن جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو مزاج شناس سے علی بن جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ خدا کی قسم علی دونوں میدانوں کے شہ سوار تھے۔ اللہ نے کہا اے علی یہ دونوں فتح تیری قسمت میں ہے اور تیری نسل میں رہے گی۔ واہ واہ، تیرا ایک بیٹا قلم سے لڑے گا، واہ، تیرا ایک بیٹا تلوار سے لڑے گا۔ واہ واہ واہ، اب فرق ہے، جب نانا سلو کر رہا تھا تو مقابلے پہ باپ تھا، واہ واہ، ابو سفیان تھا، جب بیٹا سلو کر رہا تھا واہ 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 واہ، مقابلے پہ بیٹا ہے، واہ تو دونوں جگہ وراثت تھی، واہ واہ واہ، کفر کی وراثت ادھر تھی اور محمد کی وراثت ادھر تھی۔ واہ واہ، اب سنو، جس نے ظاہری کفر کو شکست دی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو باطنی کفر کو شکست دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ جو باطنی کفر کو شکست دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واہ واہ باطنی کفر ہے نفاق، واہ، باطنی کفر ہے نفاق۔ رات میں نے جو باتیں کر دی تکرار نہیں کروں گا، شرائط صلح کیا تھی؟ امام صلح کر کے آئے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیے، اب امام نے جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینہ واقام الجدار وقتل الغلام کان ذلک سخطا لموسیٰ بن عمران، اشارہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی، اور اللہ نے کہا جا کے مل میرے بندے سے، کیا نام تھا؟ خضر۔ حضرت خضر سے ملے نا، قرآن کا واقعہ ہے، حدیث نہیں، حدیث ہوتی تو لوگ جھٹلا دیتے، 100% جھٹلا دیتے، آیت ہے۔ اب صاحب شریعت نبی
بارے میں اختلاف ہے آج تک کہ وہ نبی تھے یا نہیں، اختلاف ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اب اللہ کی حکمت، صاحب شریعت نبی سے کہا خضر سے ملو، خضر کے پاس پہنچے، اب خضر نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے تو سکوت، خاموشی، چلے چلے، وہ کشتی میں سوراخ کر دیا، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا تھا خاموشی۔ آگے چلے، وہ دیوار اسے جلدی جلدی بنوا لیا، کہنے لگے سارا ان سے مزدوری بھی نہیں لی، کہنے لگے سکوت۔ آگے چلے تو وہ بچے کا گلا دبا دیا، دبایا یا نہیں؟ مارا۔ اب تینوں کام کیے۔ اب موسیٰ جو کہہ رہے تھے وہ بھی درست ہے، چونکہ موسیٰ اپنا شرعی فریضہ ادا کر رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت، اللہ نے کہا خضر کو میں نے علم دیا، کون سا؟ من لدن، علم لدنی دیا، جو باطل کو دیکھ رہا ہے، باطل سے مراد کیا؟ آنے والے واقعے کو دیکھ رہا ہے، جو آنے والی واقعے کو دیکھ رہا ہے، اور جو کیا اللہ نے تائید کی، قرآن میں ہے تائید کی یا نہیں؟ تائید کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت تھا۔ تو میرے امام نے کہا جب موسیٰ نبی ہو کر اس مصلحت کو نہ پہچان سکا جو خضر کے پیچھے نظر تھی، تو کہا میں فخر خضر ہوں، میں فخر خضر ہوں۔ کہا خضر کو تو اللہ نے جو علم دیا وہ کر رہا ہے، میں تو سمندر ہوں۔ کہا جب موسیٰ مصلحت نہ سمجھے تو تم کیسے سمجھو گے؟ کہا جو میں کر رہا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے، اسے سمجھنے کے لیے بصیرت حسن چاہیے۔ اب توجہ فرمائیں گے، قوم میں سے لوگوں نے اعتراض کیا، اب آپ سب بولیں اور میری بات اگر غلط ہے تو تردید کر دینا، تردید کر دینا، کوئی بھی دوست، سب نے اعتراض کیا۔ امام حسین نے بھی اعتراض کیا، بولے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ چونکہ وہ سمجھ رہا ہے دونوں کی بصیرت ایک ہے۔ سرکار نے ایسے کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ ایسے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کاما اور کعبہ امامان نے، یہ دونوں امام ہیں، کاما اور کعبہ یہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں؟ اب کھڑے ہونا بیٹھنا یہ تو انسانی عمل ہے، اس کا تعلق امامت سے کیا؟ لیکن یہ کنایا ہے۔ کہا اگر حسین تلوار اٹھائے تو اعتراض نہ کرنا، اور اگر حسن سلو کرے تو اعتراض نہ کرنا، وہ بھی امامت ہے، یہ بھی امامت ہے۔ یہ امتحان تھا، وقت امتحان تھا۔ اب بعض لوگ ناکام ہو گئے اس امتحان میں۔ امام سلو کے بعد کہتے ہیں مدائن سے جب چلے کوفے آئے، اب لوگوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جہالت، یہ بہت بڑا مرض ہے، جہالت مرض ہے، اور اہل درد کے لیے سب سے بڑا درد یہی ہے۔ انسان جہالت میں وہ کرتا ہے جو اسے خود پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے۔ دو طرح کے جاہل ہیں، اب بات توجہ فرمائیں گے، ایک ہوتا ہے جہل بسیط، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ اب دونوں اصطلاحیں ہیں ہماری، اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جاہل بسیط اسے کہتے ہیں جسے پتا ہو کہ میں جاہل ہوں، یعنی اپنی جہالت کا جہاں علم ہو اسے کہتے ہیں جہل بسیط۔ مثلا آپ میں سے کوئی دوست اٹھ گئے مجھ سے ریاضی کے مسئلے پوچھنا شروع کر دے، میں کہوں جی مجھے معلوم نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھے کہ امریکہ کے فلاں بازار نیو یارک، میں کہوں گا میں گیا ہی نہیں، تو میں امریکہ سے جاہل ہوں، لیکن اس سے جاہل نہیں کہ میں امریکہ سے جاہل ہوں۔ اس کا تو مجھے علم ہے نا کہ میں امریکہ سے جاہل ہوں، اسے کہتے ہیں جہل بسیط۔ جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے جاہل ہے اسے یہ بھی نہیں پتا میں اس سے جاہل ہوں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، جو جاہل اپنی جہالت کو علم سمجھے اسے کہتے ہیں جاہل مرکب۔ ہمارے لیے مشکل، ہمارے سے مراد پوری امت کے لیے مشکل جاہل نہیں، مشکل جاہل مرکب ہے۔ ایسے جاہل جنہیں اپنی جہالت کا بھی علم ہے، جو
یعنی انہیں اپنی جہالت کا بھی علم نہیں. اب آپ کو بتاؤں کہاں تک جاہل تھے. جاہل کتنے کہ مولا سے لڑ رہے ہیں الحق معلی و علی مالحق القرآن معلی والقرآن معلی علی المال قرآن والقرآن معلی. یہ ہے نا حدیثیں. اب علی نے مارا نیزا دل پہ لگا کسی ایک ملعون کے خارجی ہے. کہتا یا اللہ نقل کفر کفر نباشد یا اللہ میں شقی ترین انسان کے ہاتھ ہوں تیری راہ میں آ رہا ہوں. اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جس کے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہوں وہ کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں جہالت کہاں لے جاتی ہے. یہ جو ان ملعونوں نے شب 19 رمضان کا مولا کے لیے انتخاب کیا تلوار چلائی ہو عبد الرحمن بن ملجم نے جانتے ہیں اس نے ریزن کیا بیان کیا. اس نے کہا کہ شب قدر تھی 19 رمضان شب قدر ہے. اس نے کہا میں نے سوچا کہ شب قدر میں ایسا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. واہ 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 واہ. توجہ فرما رہے ہیں. واہ واہ. کہا میرے نزدیک اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا کام قتل علی ہے. اب آپ آج کے مسائل سمجھ رہے اسی سے. واہ واہ. ہمارا مقابلہ ان جہلا سے نہیں جنہیں جہالت کا علم ہے. واہ. ہمارا مقابلہ ان خادیوں سے ہے جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ شیعت کہتے ہیں. واہ. توجہ فرما رہے ہیں. آج میرا آپ کا امتحان ہے ہم انہیں بتائیں کہ شیعہ حقیقی ہوتا کون ہے. شیعہ حقیقی ہے. شیعہ حقیقی ہوتا کون ہے کیسے بتائیں. نالوں سے باتوں سے نام اپنے ہر عمل پہ توجہ کریں. وہ عمل میرے مذہب کی پہچان بن رہا ہے یا ذلت بن رہا ہے. واہ. میری باتیں غصے نہ کرنا محسوس نہ کرنا. اب آپ کا عمل آپ کا نہیں رہا. میں نے شروع تقریر میں کیا کہا یہ آپ سننے والے سینکڑوں میں ہیں لیکن جب یہ یوٹیوب پہ چلی جائے گی تو سینکڑوں نہیں رہے گی ہزاروں تو ہو جائیں گے نا. اگر ہزاروں سے بڑے تو لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں. چلو ہزاروں تو ہے نا. اب ان ہزار جو دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ ان میں سب شیعہ ہے نہیں نا. ہے نا وہ بھی جو تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ تو کیا دیکھیں گے کہ یہ اس مذہب کا اپنے آپ کو کہنے والا طالب علم یہ کیا کہہ رہا ہے. یہی ہے نا. تو یہاں بھی ذمہ دار چاہیے یہاں بھی ذمہ دار چاہیے. واہ واہ. پڑھنے والا بھی سننے والا. اب کہوں جملہ میرے دوستو اگر پوری قوم احساس ذمہ دار بنے گی تو مذہب کی ترویج ہوگی. ہر ماتمی بنو ذمہ دار ماتمی بنو. نوحہ خان بنو ذمہ دار نوحہ خان بنو. عالم بنو ذمہ دار عالم بنو. ذاکر بنو ذمہ دار ذاکر بنو. خطیب بنو ذمہ دار خطیب بنو. اور ازادار بنو ذمہ دار ازادار بنو. ایسے ازادار بنو کہ بار بار راضی ہو جائے. ہاں لوگ تمہاری ازاداری کو دیکھ کر سمجھے کہ جب ازادار ایسا ہے تو جس کی ازاداری کا ہے وہ کیسا ہوگا. یہ ازاداری یہ دلیل محبت بھی ہے اور یہ انداز تبلیغ بھی ہے. میں نے لاہور میں ایک جملہ کہا تھا یہاں کہہ کے ختم کرتا ہوں گفتگو. میرے دوستوں میں نے کہا تھا یہ جو یا حسین ہے یہ جو ماتم ہے یہ تمنا بھی ہے تبرہ بھی ہے. واہ 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 واہ. یہ آپ کا سینے پہ پڑنے والا ہاتھ یا حسین کہہ کے یہ تمنا بھی ہے تبرہ بھی ہے. تمنا ہے یا حسین کہہ کے بتاتے ہو حسین سے تعلق ہے اور تبرہ ہے ان پر جو حسین کے نہیں ہیں. واہ 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 واہ. توجہ فرما رہے ہیں. یہ حسین سے دلیل محبت ہے اور حسین کے لڑنے والوں سے دلیل نفرت ہے. تو اس محبت اور نفرت میں معیار تم بن گئے. اب ایسے ازادار بنو دنیا سمجھے کربلا کے ماننے والے ایسے ہو گئے. حسن ابن علی کے ماننے والے ایسے ہو گئے. حسین ابن علی کے پیروکار ایسے ہو گئے. میرے دوستو ہمارے ائمہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں 17 سفر کو اور اسی طرح دوسرے چوک کی مجلس میں نے میر پور میں 20 سفر کو کہا تمام شیعہ سنی علماء تھے اکٹھے. میں نے کہا میرا چیلنج ہے ہمارے پاس
ان علماء کو ہمارے لاکھوں سلام جنہوں نے ائمہ کے یہ مناقب و فضائل جمع کر کے ہم تک پہنچائے اور ہمارے ایمان نے کیا خون جگر کیا. میں نے عرض کیا یہ جو جہالت ہے یہ مرض ہے, مرض. اور مریض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا, خود مریض کے پاس ہے. اگر مریض ڈاکٹر کے پاس ہی نہ جائے تو علاج ہوگا نہیں ہوگا. تو میرے دوستو جہالت سے نکلنا اور علم کی طرف جانا یہی آل محمد کے آنے کا مقصد تھا. جہاں جہاں جہالت تھی وہاں وہاں آل محمد کو یہ خون جگر پینا پڑا. اگر یہ جہالت نہ ہوتی تو رسول قلم نواد مانگ رہے تھے, سرکار کے ذہن پر تہمت نہ لگائی گا, دماغ پر تہمت نہ لگائی گا. چھوٹا درد ہے علی و بطول کے لیے, یہ چھوٹا درد ہے کہ رسول اپنی زندگی کے آخری دن اتنا تنہا. میرا رسول آج اس طرح کی مصیبت سنو, میرا رسول زندگی کے آخری دن اتنا تنہا ہو گیا کہ اپنے دل کی بات لکھنا چاہتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے. یہ تنہائی ہے میرے رسول کی, اس سے بڑی تنہائی کیا ہوگی؟ نہیں, اس سے بھی اگلی تنہائی. وہ جس نے کائنات کو علم دیا, جس نے جہنم سے نکال کر جنت کا در دکھایا, اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا جائے. لوگ چھوڑ کے چلے جائیں, اس کا جنازہ چھوڑ کے چلے جائیں. اور رسول پر تو یہ ظلم کیا, کاش رسول پر کیے جانے والے ظلم کی تلافی یہ کرتے, اولاد رسول پہ ظلم نہ کرتے. آ جاتے بطول کے در پہ, لیکن یہ انا پرستی, یہ شیطان, یہ نہیں آنے دیتا. ہاں رسول پہ ظلم کا جب سلسلہ آگے بڑھا تو کم نہیں ہوا, یہ بڑھتا ہی گیا. کیسا بڑھا؟ رسول کے تو دماغ پر تہمت تھی نا, بطول کا تو پہلو بھی زخمی ہے, پہلو بھی زخمی ہے. اور جب بطول سے آگے سلسلہ بڑھا تو مسجد میں سال خون سے رنگین ہو گیا. مسجد میں خلیفۃ المسلمین کا عزاداروں رات ایک جملہ کہا تھا, آل محمد جی نے کیا کیوں نا پنجتن پاک. یہ پنجتن پاک کی تاریخ کتنی مظلومیت کی تاریخ ہے. رسول کے جنازے میں لوگ نہ آئے, بطول کا جنازہ رات کو اٹھا, علی کا جنازہ تاریکی میں چلا. پہلا جنازہ تھا خاندان آل محمد میں جو دل کی روشنی میں اٹھا. حسن ابن علی کا جنازہ پہلا جنازہ ہے نا جو دل کی روشنی میں اٹھا ہے, دل کی روشنی میں اٹھا ہے. کاش اس جنازے کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو کیا گیا. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کے ہزاروں اختلاف ہوں, لیکن یہ کہے کہ ہم اس جنازے کو دفن نہیں ہونے دیں گے. خاندان آل محمد کی مظلومیت آپ متوجہ ہے. رسول کے پہلو میں وہ تو دفن ہو جائیں جن کی رسول سے دور کی رشتہ داری ہے, اور وہ دفن نہ ہو جو رسول کے دل کا ٹکڑا ہے. میں نے ایک غیر شیعہ دوست سے جس کے دل میں محبت اہل بیت کی یہ سوال کیا. میں نے کہا مجھے بتائیں. اس نے مجھ سے سوال کیا, میں گیا ہوں مدینے, میں مکے گیا ہوں, میں نے وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا. میں نے کہا میں آپ کی بات کا اعتراض نہیں کرتا, میں آپ کی بات کی تردید بھی نہیں کرتا, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو. رسول بطول کو قریب لا کے خوش ہے یا دور لا کے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ رسول کے دل کا چین کون تھی؟ میں نے کہا میں نے اور آپ نے جب پڑھا ہے نا. کہنے لگے پڑھا. میں نے کہا بچپن میں پڑھا, پرائمری کی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں وہ مضمون ہی قائم کر دیا گیا کہ رسول جاتے تو سب سے آخر میں کسے ملتے؟ بطول کو. اور جب وہ واپس آتے تو سب سے پہلے کسے ملتے؟ بطول کو. کیوں؟ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جاتے ہوئے سب سے آخر اور آتے ہوئے سب سے پہلے. کہتے رسالت امام نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اور بطول کے درمیان
درمیان فاصلہ کم سے کم رہے، کم سے کم رہے۔ جو رسول جب جاتے ہیں سفر کے لیے تو اپنے اور بطول کے درمیان فاصلہ کم رکھتے ہیں، وہ بطول کے دل میں آج کیا گزر رہی ہے۔ بس ازادارو، رات میں جو مصیبت پڑی اور مصائب آل محمد تو ایک طرح ہی ہے، لیکن میں اپنے مصائب کا آغاز ان جملوں سے کرتا ہوں اگر متوجہ ہیں آپ، کہ آج جس شہزادے کی شہادت کا دن ہے منائی جا رہی ہے، شہزادہ امام حسن علیہ السلام کے، میں اس شہزادے کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم دل پڑتا ہے۔ کیسے؟ ابھی 40 گزرا، 9 دن پہلے چہلم گزرا، اب آپ سب بولیں گے روزہ حسین پر، اس چہلم پر کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 2 کروڑ جمع ہوئے۔ ہاں، جس کی شہادت آج مناؤ، ذرا بقی میں جا کے دیکھو صحیح، آج بھی وہاں غربت ہے، خدا کی قسم ان قبروں پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ ہمارا امام ہر حال میں دیکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جب اس چہلم پر 2 کروڑ لوگ روزہ حسین پہ آئے ہیں اور جب 28 صفر کل کا دن آیا ہے، میرے مولا حسین کا روح مڑ گیا جنت البقیع کی طرف اور کہا ہوگا بھیا حسن، حسین کی مظلومیت تو ختم ہو گئی، ہائے تو اتنا مظلوم ہے کہ آج بھی تیری قبر پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی تیری قبر اتنی ہی قریب ہے، اتنی ہی تنہا ہے جتنا تو خود تنہا۔ کتنا تنہا میرا امام، کتنا تنہا، میں مصائب ایسے ہی پڑھتا ہوں، ذرا میری طرف متوجہ ہونا، کتنا تنہا۔ انسان کے لیے سب سے بڑا درد کیا ہوتا ہے کہ اس کا قریبی ترین اسے دھوکا دے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، حسن کتنا مظلوم ہے، کتنا تنہا ہے کہ ہر امام کو زہر دینے والا بہت سے آیا، لیکن حسن تو مظلوم ہے جسے گھر سے زہر مل گیا۔ ہائے جب سوچا دھوکا دے دے اور زہر دے دے تو دوستو کتنے کرب اور درد کا کام ہے۔ میرے امام کو زہر ملا اور اب جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، اب اس گھر میں آئے جہاں قاسم تھے، اب 2